السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسان احمد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائی یوٹیوب چینل۔ ہم پنجابی فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس کورس کا لوک ادب والا باب پڑھ رہے تھے اور ہم نے ابھی صرف ایک سبق اس کا پڑھا ہے جو کہ ہے لوک گیت مایا۔ تو اپنے اس باب لوک ادب میں جو سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک اور لوک گیت ہے ڈھولا، جو کہ اگر یہ کہیں کہ مایا کی طرح یا مایا سے زیادہ مقبول اور مشہور ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے ڈھولا پنجابیاں دی جند جان۔ اس کا پہلے آپ 2-4 لائنوں میں تعارف پیش کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی ہیڈنگز جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیں گے، یہاں سے آپ کا سوال شروع ہو جائے گا۔ ڈھولا لگ بھگ سارے پنجابیاں دی جند جان ہے۔ اے لوک گیتاں دی قدیم صنف ہے جڑی صدیاں دے پینڈے طے کردی ایک پیڑھی تو دوجی پیڑھی تائیں سینہ بسینہ لگی ہوندی ہے، یعنی سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے۔ پہلی آپ کی مین ہیڈنگ ہوگی ڈھولے دا ماخذ، یعنی ڈھولے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ اوریجینیٹ کہاں سے ہوا۔ اس بارے سیانیاں نے مختلف آراماں دتیاں نے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ایک دھڑے موجب شمس رانی تے ڈھول بادشاہ دے رومان نال اس صنف دا سمبند ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ دوجا دھڑا کہندا ہے ڈھولے دا لفظ مارو تے ڈھولا دی رومانوی داستان تو ماخوذ ہے۔ تیسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے تیجے دھڑے دا خیال ہے ڈھول پنجاب دا قدیم ساز ہے، اس لئی ڈھولا لوک ساز ڈھول وچوں ہی نکلے آئے۔ دوسری مین ہیڈنگ ہے آپ کی ڈھولا کی ہے۔ ڈھول تو مراد محبوب سجن رانجن وغیرہ نے۔ ڈھول اگے الف لا کے ڈھولا بنایا گیا ہے جدا مطلب ہے اے ڈھول، اے محبوب، اے سجن وغیرہ۔ تیسری آپ کی مین ہیڈنگ ہے تعریفاں، یعنی ڈھولا کی جو مختلف تعریفیں مختلف لوگوں نے کی ہیں وہ کیا ہیں۔ بقول اے ڈی اعجاز سمانی والوں گبرو وال پیار محبت تے عشق دیاں جذبیاں دی ترجمانی دا ناں ڈھولا ہے۔ بقول پروفیسر سمیع اللہ قریشی ڈھولا اصل وچ بندے دے دکھاں دا ویروا تے سنیوڑا ہے۔ سنیوڑا یعنی پیغام، یعنی میسج جو آپ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں اپنے دکھوں کے بارے میں۔ چوتھی مین ہیڈنگ ہے ڈھولے دی بنتر، یعنی اس کی بناوٹ کس طرح کی ہے، یہ کس طرح کا گیت ہے، اس صنف کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ چیز۔ بقول اختر شمار ڈھولے وچ ادھے مصری دی بجائے پورا مصرع ہوندا ہے، یعنی مایا کی طرح اس میں آدھا مصرع، پہلا مصرع آدھا نہیں ہوتا، اس میں پورا مصرع ہوتا ہے۔ عموماً ڈھولیاں دے پہلے مصرے اکو جائے کافیاں والے ہوندے نے تے ایدے پہلے 2 مصرے ہم وزن بھی ہوندے نے۔ اے 2 یا 3 مصریاں دا بھی ہوندا ہے تے اس تو زیادہ مصرے بھی شامل ہوندے نے، یعنی کم سے کم 2-3 مصروں کا ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ پانچویں مین ہیڈنگ ہے ڈھولے تے مائے وچ فرق۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، تقریباً 6-7 پوائنٹس بنتے ہیں، تو ان کو آپ اسی طرح پوائنٹس میں ہی لکھیں گے۔ ڈھولے تے مائے وچ بنتر موضوع تے مضمون دے لحاظ نال فرق بھی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ڈھولے لئی کوئی خاص وزن نہیں ہوندا جدوں کہ مائے لئی وزن مخصوص ہے۔ جیسے کہ ہم نے مائیا والے
سبق میں پڑھا تھا اس کا جو وزن عروضی وزن ہے وہ ایک مخصوص وزن میں لکھا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ڈھولا کئی مصریاں دا ہو سکتا ہے جدوں کہ مائیا 1.5 مصرع دا ہوندا ہے۔ چوتھا آپ کا پوائنٹ ہوگا اس مین ہیڈنگ کے اندر ڈھولا بڑے تو بڑا بھی ہوندا ہے پر مائیا اختصار دی مثال ہے، یعنی ڈھولا بہت طویل بھی ہو سکتا ہے لیکن مائیا بہت مختصر قسم کا گیت ہے جو صرف 1.5 مصرے کا ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے ڈھولا مائے نالوں زیادہ موضوع رکھتا ہے، یعنی آپ اس میں جو موضوعات ہیں اس کی قید جو ہے وہ مائے کی بنسبت اس میں کم ہے، آپ کوئی بھی موضوع اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے ڈھولے دے دوویں مصرے ہم وزن ہوندے نے جدوں کہ مائیا 1.5 مصرے دا ہومن پاروں اوپرلے مصرے دا اوپرلے مصرے دا ہیٹھلے مصرے نال ربط نہیں ہوندا۔ کہ مائیا 1.5 مصرے کا ہوتا ہے اور اس لیے چونکہ پہلا مصرع آدھا ہوتا ہے دوسرا پورا ہوتا ہے تو اوپر والا مصرع اور دوسرا والا مصرع آپس میں ہم وزن نہیں ہوتے، جبکہ ڈھولا میں تمام مصرے ہم وزن ہوتے ہیں۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ اس مین ہیڈنگ میں دونوں دی گائیکی وچ ڈاڈھا فرق ہے، دونوں کو گانے کا انداز مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ جی نیکسٹ آپ کی مین ہیڈنگ ہے ڈھولے تے مائے وچ سانجیاں قدراں۔ یہ تو پہلے ہم نے پڑھا کہ ان میں فرق کیا ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کامن کیا چیزیں ہیں۔ اس میں 4 پوائنٹس ہیں اور جہاں سے ایک پوائنٹ ختم ہوگا آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ دوسرا شروع ہو گیا، ایک لائن کا ایک پوائنٹ ہے۔ دوویں وکھ وکھ مشہور لوک گیت نے تے اپنے اپنے خطے دی پہچان نے، دوویں اپنے اندر پیار محبت تے اتحاد دا پیغام رکھتے نے، دوویں آل دوالے معاشرت دی عکاسی کردے نے، دوویں مانیاں دے لحاظ نال ربط تے ہم آہنگی رکھدے نے۔ ساتویں مین ہیڈنگ ہے ڈھولے دی علاقائی نسبت، کون سے علاقے میں زیادہ مقبول ہے؟ ڈھولا پوٹھوہار، سرگودا، جھنگ، شیخوپورہ، ملتان، چولستان تے سارے پنجاب وچ اکو جہا مقبول ہے۔ 8 آپ کی مین ہیڈنگ ہے ڈھولے گاون دا طریقہ، یعنی اس کو گایا کس طرح سے جاتا ہے۔ ایک گیت گاون واسطے گاؤن والے دی آواز دا لحاظ چڑھا ہی سارا کچھ ہے، یعنی اتار چڑھاؤ ہی سب کچھ ہے۔ اینو گاون دے 3 طریقے نے، تو وہ 3 طریقے الف بے جیم کی ہیڈنگز کے ساتھ آپ لوگ یہاں مینشن کر دیں گے۔ پہلا طریقہ ہے روانی، نثر دی شکل وچ تحت اللفظ یا گلاں وچ سنایا جاندا ہے تے آخری شعر اچھی آواز نال گایا جاندا ہے۔ رگی، یہ دوسرا طریقہ ہے، خاص طرز نال اچھی آواز وچ مصریاں نو لمیاں کر کے گاؤندے نے تے پھر آخری 2-4 مصریاں نو حدوں ود اچھی آواز تے لمی تال نال گاؤندے نے، یعنی آخری جو مصرے ہوتے ہیں 2-4 مصرے ان کو بہت اونچی آواز کے ساتھ لمبی تان کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے اتلا پور، اس وچ مصرے حدوں ود اونچی آواز وچ لمی تال نال گائے جاندے نے تے انہاں وچ خاص ٹھہراؤ ہوندا ہے۔ 9 مین ہیڈنگ ہے آپ کی ڈھولیاں دا موضوعاتی کھلار، کون کون سے موضوع اس میں آپ زیر بحث لا سکتے ہیں۔ ڈھولیاں وچ عشق، تصوف، سراپے، رومانوی کہانیاں دی کتھا یعنی کہانی داستان، رزمیہ پہلو، صدراں دی سکھ، وراگ دے صدے تے خبر نہیں ہور کی کچھ ہوندا ہے۔ 10ویں مین ہیڈنگ ہے ڈھولے دیاں قسماں، تو یہاں صرف آپ نے اس کی ٹائپس مینشن کرنی ہے، تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ یہ 6 ٹائپس ہیں پوائنٹس میں آپ لکھ دیں گے۔ رومانی ڈھولے، کال دے ڈھولے، معرفت دے ڈھولے، یوسف علیہ السلام دے ڈھولے، حسینی ڈھولے، داستانی ڈھولے، یہ 6 اس کی اقسام ہیں۔
اور آخری آپ کی مین ہیڈنگ ہے ڈھولے دیاں قسماں دیاں بنگیاں، یعنی ڈھولے کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کی مثالیں۔ تو پہلی مثال ہم دیکھیں گے تصوف میں، بے حد رمضاں دسدہ میرا ڈھولن ماہی، میم دے اوہلے وسدہ میرا ڈھولن ماہی۔ یہ بہت مشہور ڈھولا ہے، اس کو استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے گایا ہوا بھی ہے، تو یہ آپ سن بھی سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے، بہت مشہور ہے۔ صوفیہ نے لفظ ڈھولا اللہ علیہ ورتیا ہے، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آخدے نے سب صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی، دل اساڈا کھسدا ڈھولا ماہی، رنگ برنگے اس دے ڈیرے، آپے رانجھا ہیر تے کھیڑے، لک چھپ بھید نہ ڈسدا ڈھولا ماہی۔ دوسری اس کی قسم جس کی مثال ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے ڈھولیاں وچ مجاز، حسن تے عشق۔ ڈھول نت دا مسافر ہے، ویکھو کیویں سکھ روپ وٹائیے، میں تا پانی برینیاں چھکدا، میرا ڈھول مسافر نت دا، رب جانے تے یار نہ جانے، میرا ڈھول جوانیاں مانے۔ تیسری اس کی قسم ہے ریتل دیاں ون سمنیاں تے رنگ برنگیاں تصویراں۔ ون سمنیاں یعنی انواع و اقسام کی، مختلف قسم کی، ریتل یعنی آپ کی جو رہن سہن ہے اس سے متعلقہ۔ ویلے ڈیگر دے ناری پین پوشاکاں، ناری یعنی جوان عورتیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ویلے ڈیگر دے یعنی عصر کے وقت، ناری پین پوشاکاں، پانی وچوں نکلیاں کونجاں وانگ قطاراں۔ چوتھی آپ جو ٹائپ ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈھولے وچ مائیے دا لشکارہ، یعنی ڈھولے میں کہیں کہیں ہمیں مائیے کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ سجن پرانے چنگے ہوندن، نویاں چوں کچھ نہیں لبدا، یہ اس کی مثال ہے۔ اور ففتھ آپ کی جو ٹائپ جو آپ ڈسکس کریں گے وہ ہے حکمت تے دانش۔ لگی دلاں دی اوہے جاندے، جنہاں دے تن ورتیاں کیڑا دکھ بیگانی پیڑ دا۔ آخری جو بات یہاں ہم کریں گے وہ ہے obviously مقدی گل یعنی کنکلوژن۔ تو یہ آپ کی 12th اور لاسٹ مین ہیڈنگ ہے، ڈھولے عوامی جذبیاں دے امین تے احساساں دے ترجمان نے، تے ڈھولے دا سبھا اجے سکا نہیں، جدوں تک پنڈ زندہ ہیں تے انہاں دیاں رسماں ریتاں جاگدیاں ہیں، ڈھولے بھی جیندے رہسن، پنجابی انہاں نوں ہمیشہ گاندے تے سندے رہسن۔ امید ہے آپ کو یہ سبق آپ کے لیے کرامت ثابت ہوگا، آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پنجابی کورس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں، تو ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز، پڑھائی سے متعلق ایجوکیشنل کنٹینٹ آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حامی و ناصر ہو۔